حضرت مخدومہ کائنات حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں چھوٹی بیٹی ہیں، اور چھوٹی بیٹی ویسے پیاری ہوتی ہے، اس لیے آپ کا تذکرہ باقی بیٹیوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر انہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مشقت کے حالات میں، خوشحالی کے حالات میں زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملا ہے باقی بیٹیوں کی نسبت۔ اور پھر باقی بیٹیاں شادی کے بعد اپنے اپنے گھروں چلی گئیں، لیکن سیدہ کائنات شادی کے بعد بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قرب میں رہی۔ اور پھر حضرت مخدومہ کائنات کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد، آپ کا جو نسب ہے وہ بھی آپ کی اسی لخت جگر سے آگے چلا ہے۔ تو یہ کئی فضیلتیں چونکہ یہاں جمع ہوئی ہیں، اس وجہ سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ باقی بیٹیوں کی نسبت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب خود فرمائی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، رسول کائنات اگر تربیت فرمانے والے ہوں تو کوئی کمی ہو سکتی ہے، کوئی پہلو تشنا رہ سکتا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جہاں تربیت کر کے اپنی بیٹی کی زندگی سنوار رہے تھے، وہاں اس تربیت کا نمونہ اپنی امت کو بھی عطا فرما رہے تھے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت کے چند نمونے دیکھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ چھوٹی سی بیٹی، اللہ اکبر، اچھا یہ اس ماحول کی بات کر رہا ہوں جس ماحول میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایک قبیلہ تھا جو اپنی پیدا ہونے والی نو مولود بیٹی کو زندہ درگور، مار کے بھی نہیں، زندہ دفن کر دیتا تھا، اور بیٹی کا زندہ رکھنا وہ باعث شرمندگی سمجھتا تھا۔ اس ماحول میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج اگر میں اور آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی اچھا جملہ بول دینا تو اتنے بڑے فخر کی بات نہیں ہے، اتنا بڑا کمال نہیں ہے، کیونکہ آج تو ماحول ہے نا، بیٹی سے تو محبت ہوتی ہے۔ آج تو میرے نبی نے یہ ماحول بنا دیا، یہ کیفیت اور طبیعت بنا دی، یہ مزاج بنا دیا، یہ فطرت بنا دی، یہ تعلیم اور تربیت دے دی کہ بیٹی سے محبت کرنی ہے۔ یہ اس ماحول کی بات ہو رہی ہے جس ماحول میں بیٹی کو باعث شرمندگی سمجھا جاتا تھا۔ اس ماحول میں میرے آقا کا یہ فرمانا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا دل ہے، فاطمہ میرا روح ہے، فاطمہ میرا گلاب ہے، یہ ارشادات فرمانا۔ اور اس ماحول میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا اس انداز میں عزت دینا کہ حدیث میں ہے کہ جس وقت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ میں جلوہ افروز ہوتے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہو جاتے تھے۔ کس کے لیے؟ بیٹی کے لیے۔ اور بیٹی بھی کوئی دور سے نہیں آئی، صبح شام ملتی ہے۔ یہ پیغام ہے ان والدین کے لیے کہ جن کا بیٹا دور سے کئی دنوں بعد آتا ہے نا، تو اس کے لیے بھی وہ اٹھ کے استقبال کرنا اور محبت سے گلے لگانا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ نہیں، میں تو باپ ہوں، باپ کو تو بیٹے کے لیے نہیں اٹھنا چاہیے۔ یہ آپ کا اپنا من گھڑت اصول ہے، یہ آپ کا اپنا من گھڑت ادب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کا یہ حصہ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے بیٹے کا کھڑے ہو کے استقبال کریں، کئی دن کے بچھڑے ہوئے بیٹے کو اپنے سینے سے لگائیں، اس کو اپنے پاس بٹھا کے اس سے حال احوال پوچھیں، تو وہ تو پھر مصیبتوں میں آپ کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا نا۔ پھر آپ کو شکوہ گلا ہوتا ہے کہ بھائی میں بیمار پڑا رہتا ہوں، کھانستا رہتا ہوں، میرے بیٹے میرا پتہ ہی نہیں کرتے۔ اور میرے بھائی، آپ نے بھی تو تکبر اور غرور کا اپنے اندر اتنا بڑا پہاڑ کھڑا کیا ہوا تھا نا، اس وقت جب تربیت کا موقع تھا، اس وقت جب آپ کو کھڑے ہو کے اپنے بچے کو عزت دینی تھی، بچے کو ادب سکھانا تھا، بچے کو تعلیم نبوی دینی تھی، اس وقت تو آپ اپنا باپ بن کے بیٹھے رہے۔ آج پھر باپ بن کے بیٹھے رہو اکیلے کمرے میں، کوئی نہیں آئے گا آپ کا پوچھنے، کوئی پتہ نہیں کرے گا۔ یہ جہاں کہیں کمی ہو رہی ہے تو ہماری تربیت میں ہو رہی ہے۔ میں آج کے معاشرے میں والدین کو دیکھتا ہوں
کہ وہ اپنی اولاد کو کھڑے ہو کے گلے نہیں لگاتے، استقبال نہیں کرتے، بیٹے کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوتے، بیٹی کے لیے تو کہیں تصور ہی نہیں ہے۔ اب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بڑی شان ہے کسی کی؟ کسی کا ہے بڑا مقام؟ باپ ہونے کا شرف اور مرتبہ وہ بھی ہے، مگر ساتھ ساتھ دیکھیں نا، رسول کائنات ہیں، محبوب کائنات ہیں، محبوب خدا ہیں، سید العالمین ہیں، مگر جب بیٹی آتی ہے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹی کا استقبال کرتے ہیں، اپنی بیٹی کی پیشانی کو چومتے ہیں، اور پھر بیٹی بھی اپنے والد گرامی کے ہاتھ چومتی ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام جہاں جلوہ افروز ہوتے تھے وہاں سے ہٹ جاتے تھے، اپنی نشست پر اپنی صاحبزادی کو بٹھاتے تھے۔ یہ ایک محبت کا انداز ہے، یہ عزت دینے کا ایک طریقہ ہے، ورنہ جگہ تو ساتھ بھی ہوتی تھی نا، جہاں حضور بیٹھتے تھے ہٹ کے وہاں بھی تو بٹھا سکتے تھے، نہیں، جہاں میں بیٹھا تھا یعنی مقام اور مرتبہ کے مطابق ہی بیٹھا تھا نا میں، مجھے صحابہ نے جس عزت و منصب پر بٹھایا ہوا تھا، ظاہرہ حضور تو ایسے بیٹھے ہوتے تھے نا صحابہ میں جیسے چاند ستاروں میں ہوتا ہے، مرکزی پوائنٹ پر۔ جب سیدہ کائنات آتی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ چھوڑ دیتے، اپنی جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے اور دوسری جگہ پر خود تشریف فرما ہوتے، یہ تکریم دیتے تھے اپنی صاحبزادی کو، اور اس ماحول میں جس ماحول میں بیٹی کو باعث شرمندگی سمجھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور ہماری بیٹیاں جب گھروں میں جاتی ہیں نا، وہ اگر گھر کا کام کاج کریں تو والدین پہنچ جاتے ہیں ایکشن لینے کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو گھر ٹوٹ رہے ہیں نا، ان میں اگر آدھا کردار بیٹی کا ہوتا ہے نا تو آدھا والدین کا بھی ہوتا ہے۔ وہ بھی بیٹی کو، ماں اپنی بیٹی کو وہ سارے گر سکھا کے بھیجتی ہے جس سے بھائیوں میں تفریق ہو، جس سے اسے کام نہ کرنا پڑے، اور وہ کہتی ہے کہ کوشش کر کے نا علیحدہ ہو جانا تاکہ گھر کی تم بڑی ہو جاؤ۔ وہ پھر اسی چکر میں رہتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ گھر کے کاموں پر توجہ دے، شوہر کی خدمت پر توجہ دے، ساس سسر کی خدمت کے اوپر توجہ دے، گھر بنانے کے اوپر توجہ دے، وہ اس چکر میں رہتی ہے کہ میں کیسے الگ ہوں گی، میری حکومت کیسے بنے گی۔ اور پھر دو حکومتوں کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، بہو چاہتی ہے میری حکومت ہو اور ساس چاہتی ہے کہ نہیں میری حکومت ہو، ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ ہاں۔ اور ایک بات چلیں یہاں ایک اور پہلو سے جو آپ کے لیے ہے، چند باتیں بیٹا سن کے، وہ بیوی کی چند باتیں بیٹا سن کے والدین کے خلاف ہو جاتا ہے، مان جاتا ہے۔ جنہوں نے پال پوس کے 25 سال کا کڑیل جوان کیا، آج چند دن سے آنے والی بیگم نے یہ باور کروا دیا کہ تمہاری زیادہ مخلص میں ہوں، تمہارے والدین تمہارے لیے زیادہ مخلص نہیں ہیں۔ اور اس کی حماقت دیکھیے، یہ بھی اس کی باتیں مان لیتا ہے۔ اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس کے پیٹ میں میں پلا ہوں، جس کے دودھ پر میں پلا ہوں، جس نے میرا ہر دکھ درد سہ کر مجھے بڑا کیا ہے، جس کو میری تکلیف کی بنیاد پر نیندیں نہیں آتی تھیں، جو میرا اتنا درد رکھتی تھی کہ اسے اپنا درد بھول جاتا تھا، کیا وہ میری مخلص نہیں؟ یہ چند دن سے آنے والی یہ میری زیادہ مخلص ہے؟ جوان بھی بھول جاتا ہے، چند باتیں سن کے وہ بیوی کے جھانسے میں آ جاتا ہے اور والدین کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ شوہر ہمارے معاشرے میں بادشاہ ہوتا ہے گھر کا، اس کی حکومت ہوتی ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، بیوی مجبور ہوتی ہے، دوسرے گھر سے آئی ہوتی ہے، اس کے باوجود یہ بیوی کی باتوں میں آ کے والدین کے خلاف ہو جاتا ہے۔ مگر آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا، اپنی بیٹیوں کو بھی دیکھا ہوگا، اپنی بہنوں کو بھی دیکھا ہوگا، اپنی ماؤں کو بھی دیکھا ہوگا، وہ دوسرے گھر میں ہوتی ہے، اس کے باپ کے خلاف اس گھر میں اگر بات ہو، حالانکہ وہ رزق پر ہے، اس کو بھگایا جا سکتا ہے، طلاق دی جا سکتی ہے، چھوڑا جا سکتا ہے، تعلق توڑا جا سکتا ہے،
اسے مارا پیٹا جا سکتا ہے، وہ کمزور ہے، لیکن دوسرے گھر میں کمزوری کے باوجود، رزق کے باوجود، جب اس کے سامنے اس کے باپ کے خلاف، اس کے بھائی کے خلاف اس کا شوہر بھی بولتا ہے نا، وہ سینہ سپر ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے اور مقابلہ کرتی ہے، لڑ جاتی ہے اپنے شوہر سے، اپنی ساس سے، اپنے سسر سے، کہ خبردار میرے ماں باپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، اور پوری زندگی اس کا یہی کردار رہتا ہے۔ اب اگر دونوں کا تقابل کریں، ایک طرف بیٹا ہے جو بیوی کی چند باتوں میں آ کے والدین کے خلاف ہو گیا، اور ایک طرف بیٹی ہے جس کو گھر سے بھی آپ نے رخصت کر دیا، کمزور ہونے کے باوجود پوری زندگی وہ آپ کا دفاع کرتی ہے، آپ سے محبت کرتی ہے ٹوٹ کے، تو اب آپ خود تقابل کر کے نتیجہ نکال لیں کہ دونوں میں مخلص محبت میں کون ہے، دونوں میں محبت میں بڑھ کے کون ہے۔ اگر باپ کو بیٹی زیادہ پیاری ہوتی ہے تو خدا کی قسم بیٹی بھی بیٹے سے زیادہ باپ سے پیار کرتی ہے، اور اگر آپ کو تکلیف ہو نا تو اس تکلیف کا مداوع بیٹوں کی بجائے نا بیٹی زیادہ کرنے کو دوڑتی ہے۔ بیٹے کو خبر مل جائے گی نا کہ باپ کو چوٹ لگ گئی ہے، تکلیف ہو گئی ہے، پریشانی ہو گئی ہے، بیمار ہو گیا ہے، وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے آفس سے جا کے پتہ کر لوں گا، لیکن جس وقت بیٹی کو پتہ چلے نا اس کے بعد اسے قرار نہیں رہتا۔ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، خاتون جنت، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ بیٹی، ابھی 5-6 سال کی عمر ہے، دشمنوں نے، ابو جہل نے کچھ لڑکوں کو کہا کہ اوجھڑی لے کر آؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحن کعبہ میں سجدہ ریز ہیں، اس بدبخت نے کیا کیا، اوجھڑی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پر ڈال دی۔ اب بوجھ اتنا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے سر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، اتنی وزنی وہ اوجھڑی تھی۔ اب سیدہ کائنات 5-6 سال کی بچی ہیں، آپ اندازہ کریں ذرا اس ماحول کا، اپنے تصور میں نقشہ بنا کے دیکھیں کہ جانی دشمن ارد گرد کھڑے ہیں، تنے تنہا اکیلا مظلوم درمیان میں ہے، اور ارد گرد کے دشمن جو ہیں وہ ٹھٹھا مذاق کر رہے ہیں، باتیں کس رہے ہیں، وہ تکلیف اور ایذا کی باتیں کر رہے ہیں اور تکلیف دے بھی رہے ہیں۔ اس موقع پر ایک چھوٹی سی بچی تو سہم ہی جاتی ہے، ویسے بھی ڈر جاتی ہے، لیکن قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت پر، اور قربان جاؤں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور کے ساتھ والہانہ محبت پر۔ مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا دوڑتی ہوئی آتی ہیں اور آ کر اپنے ان ننھے ہاتھوں سے اوجڑی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت سے ہٹاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ باتوں باتوں میں ان دشمنوں کے اوپر بھی وار کرتی ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، ان کو سخت سست کہتی ہیں، برا بھلا کہتی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے ان تکالیف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دینے والی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبتوں، آپ سے مصیبتوں کو دور کرنے والی کون ہے؟ آپ کی صاحبزادی ہے۔ اور میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ میرے بھائیوں، یہ جو ہمارے ہاں ایک تصور بن گیا ہے نا کہ اپنی پریشانیاں اپنے گھروں میں ذکر اپنے بیٹوں بچوں کے سامنے نہ کرو، یہ تصور ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ جو کچھ وہ مانگتے ہیں وہ کچھ آپ لا کر دے دیتے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے، اس سے تو وہ سست ہو جائیں گے۔ کمال تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہو، آپ دے بھی سکتے ہوں، کچھ دن نہ دے، تاکہ ان میں صبر اور قناعت ہے۔ وہ ابھی، یہ میں نے اکثر فخریہ جملہ سنا ہے، میرے بچے منہ سے نکالتے ہیں میں فوراً پورا کرتا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ فخریہ جملہ نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کو سست بنا رہے ہیں، کاہل بنا رہے ہیں، ناشکری کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جب کبھی مصیبت آ جائے تو صبر اور شکر کیسے کرنا ہے، قناعت کیسے کرنی ہے، تھوڑے پر اکتفا کیسے کرنا ہے، اگر نہ ملے تو بھی خاموش کیسے رہنا ہے، انہیں آپ سکھا ہی نہیں رہے۔ آپ کے پاس سب کچھ موجود ہو، 1-2 دن تاخیر بھی کر دیا کریں، کبھی کبھی صرف زبان سے نکل پڑے تو دے نہ دیا کریں۔ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوے سے تشریف لائے، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا گھر کے کام کاج خود کیا کرتی تھیں، چکی خود چلایا کرتی تھی، کھانا خود پکایا کرتی تھی۔ میرے آقا کی بیٹی سے بڑی کوئی ہے بھلا؟
آج کی عورت وہ جھنڈے اٹھا کے بینر اٹھا کے باہر پھر رہی ہے اور کہتی ہے کہ میں کوئی کام نہیں کروں گی، میں بڑے گھر کی ہوں۔ میرے آقا سے بھی بڑا گھر کسی کا ہے؟ خود کام کر رہی ہیں سیدہ، چکی خود چلا رہی ہیں، ہاتھوں میں چھالے ہو گئے۔ میرے آقا غزوے سے آئے، کچھ لونڈیاں غلام بھی ساتھ تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ آقا کی خدمت میں حاضر ہو کے ایک دو لونڈیوں کا تقاضا کر لو تاکہ آپ کا ہاتھ بٹا دیا کریں گی وہ، اور آپ کو کچھ سہولت مل جائے گی۔ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے دل میں بھی یہ ایک امید پیدا ہوئی کہ نوکر چاکر بھی موجود ہیں، غلام آئے ہوئے ہیں، حضور ویسے بانٹ رہے ہیں تو حق تو میرا بھی ہے، اور پھر میں سیدہ کائنات، پھر میں سید العالمین کی صاحبزادی، میرا تو باقیوں سے زیادہ حق۔ اب یہ مان لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، لیکن حیا کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکی، بیٹھی رہیں، پھر اٹھ کے واپس آ گئی۔ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا کہ کچھ بھی نہیں لے آئیں، وہ سمجھ گئے، شوہر تھے نا، شوہر تو بیوی کا رازدار ہوتا ہے، انہیں تو پتہ تھا کہ کتنی حیادار ہیں۔ یہ جملہ کہہ ہی نہیں سکی ہوں گی کہ آقا مجھے دے دیں، مجھے لونڈی چاہیے، یہ جملہ مانگ ہی نہیں سکی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ آقا سے لونڈی مانگی ہی نہیں۔ عرض کی ہاں مجھے حیا آ گئی، میں نے نہیں مانگی۔ فرمایا او میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ ساتھ چل پڑے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا کے عرض کی، آقا صاحبزادی کے ہاتھوں پر چھالے نکلے ہوئے ہیں، ماحول تو بنانا ہوتا ہے نا۔ اب پیاری کتنی ہیں وہ آپ سن چکے ہیں، لاڈلی ہیں، چھوٹی ہیں، پیاری ہیں، مخلصہ ہیں، وفادار ہیں، وفاشیار ہیں، دکھ درد کی شریکہ ہیں۔ حضور ان کی کوئی تکلیف نہیں سہتے۔ اب وہ ماحول بنا رہے ہیں حضرت علی المرتضیٰ، آقا مخدوم کائنات کے ہاتھوں پر چھالے نکلے ہوئے ہیں، سارا دن کام کاج کرتی ہیں، عبادات بھی کرتی ہیں، رات کو عبادت کرتی ہیں، دن کو کام کرتی ہیں، چکی خود چلانی پڑتی ہے، بچوں کو سنبھالنا پڑتا ہے، تو آپ کے پاس لونڈیاں آئی ہوئی ہیں تو آپ کرم فرمائیں، ایک دو عطا فرما دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ ارشاد فرمایا، اگر آج کا باپ ہوتا اور اس کے پاس تقسیم کرنے کے لیے مال ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے جس کو جتنا چاہے دے دے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، سارے اختیارات ہیں۔ اگر کوئی آج کا باپ بانٹ رہا ہو اور بیٹی آئے اور ہو بھی ضرورت مند، ہو بھی تکلیف میں، اور آ کے مانگے کہ تھوڑا سا مجھے بھی دے دے، تو کیا خیال ہے کہ وہ باپ تھوڑا سا دے گا؟ وہ تو لپے بھر بھر کے دے گا، جھولیاں بھر کے دے دے گا کہ بیٹی لے جاؤ، میں نے تو ویسے بھی تقسیم کرنا ہے۔ اب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لونڈیاں غلام تقسیم کر رہے ہیں، بیٹی اپنا درد لے کے آئی بیٹھی ہے در پر، آپ نے 3 دفعہ قسم اٹھائی، فرمایا اللہ کی قسم میں تم دونوں کو کچھ بھی نہیں دوں گا، اللہ کی قسم میں تم دونوں کو کچھ بھی نہیں دوں گا، اللہ کی قسم میں تم دونوں کو کچھ بھی نہیں دوں گا۔ بیٹی ان لونڈیوں سے بہتر ہے جب رات کو سونے لگو تھکی ہاری ہو تو رات کو سوتے ہوئے 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ لونڈیوں اور غلاموں سے بہتر ہے۔ یہ تربیت کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب آج کے والدین کو یہ پیغام بھی ہے کہ بیٹی اگر گھر میں کام کرتی ہے اپنے گھر کا تو والدین رکاوٹ نہ بنے، بلکہ حوصلہ افزائی کریں کہ بیٹی ہاں گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، کرنے چاہیے، بلکہ بڑھ چڑھ کے کیا کرو، شوہر کی خدمت بھی کیا کرو، گھر کے کام کاج بھی خود کیا کرو۔ آج تو والدین تربیت دیتے ہیں، ہاں میری بیٹی سے کام کرواتے ہیں، میری بیٹی ہی کھانا بناتی ہے، میری بیٹی ہی جھاڑو پوچھا کرتی ہے، گھر کے کام کاج کے یہ بہو لے کے گئے تھے، نوکرانی لے کے گئے تھے، یہ جملے ہیں ہمارے معاشرے کے۔ مخدوم کائنات سے بڑی ہے کسی کی بیٹی؟ سید العالمین سے بڑا ہے کوئی باپ؟ وہ تربیت دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو کہ بیٹی لونڈیاں غلام گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے تمہارے لیے نہیں ہیں، ان سے بہتر ہے مزید تسبیحات دیں، یہ تسبیحات پڑھو۔
یہ تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت. اور مقام اور مرتبہ اگر دیکھیں نا، مقام اور مرتبہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گھر سے نکلا، اپنی والدہ کو کہہ کے گیا کہ میں آپ کے لیے اور اپنے لیے حضور سے بخشش کی دعا کروانے جا رہا ہوں. کہتے ہیں میں مغرب کے ٹائم آیا، خیال یہ تھا کہ مغرب کے بعد حضور کی خدمت میں عرض کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور میرے لیے بھی بخشش کی دعا فرما دیں، میری والدہ کے لیے بھی بخشش کی دعا فرما دیں. فرماتے ہیں میں مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھا، حضور مغرب پڑھ کے بیٹھے 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 عشاء کا ٹائم ہو گیا. میں بھی انتظار میں بیٹھا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھائی. اب میں تو ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا، عشاء پڑھ کے میں بیٹھا. عشاء پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور مسجد سے باہر تشریف لیے جا رہے ہیں. اب اندھیرا ہے، میں تو ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا. اب مارے شرم کے، حیا کے، ڈر کے لحاظ کے میں کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا کہ حضور نے تو مخاطب ہی نہیں فرمایا نا. اب میں حضور کو آواز دے کے کیسے کہوں کہ حضور میں اپنی ماں سے یہ وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی بخشش کی دعا فرمائیں اور میری والدہ کے لیے بھی. لیکن یہی تمنا آس لے کے کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا، حضور آگے آگے. حضور نے مڑ کے ہی نہیں دیکھا، مڑے بغیر فرمایا میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ اندھیرا تھا. فرمایا میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا حذیفہ ہو، اللہ تمہاری بھی بخشش فرمائے، تمہاری ماں کی بھی بخشش فرمائے. خود ہی دعایا جملہ ارشاد فرما دیا. اس کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میں مغرب کے بعد کیوں بیٹھا رہا ہوں؟ انہوں نے عرض کی حضور مجھے نہیں پتا کہ آپ کیوں بیٹھے رہے. فرمایا کہ آج ایک وہ فرشتہ آیا تھا جو پہلے میرے پاس کبھی نہیں آیا. اس نے میری زیارت کے لیے خاص طور پر اللہ سے اجازت مانگی اور وہ میری زیارت کے لیے آیا بیٹھا تھا. اور چونکہ جب ملنے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی تحفہ بھی تو لے کے جاتے ہیں نا، کوئی چیز لے کے بھی تو جاتے ہیں. اب فرشتہ ہے، کھانے پینے کی چیزیں تو نہیں لے کے آئے گا. وہ جس بارگاہ میں جا رہا تھا اسی بارگاہ کے مطابق ہی کوئی چیز لے کے جاتا. اس فرشتے نے کیا کیا؟ وہ فرشتہ کیا لے کے آیا؟ وہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آیا اور اس نے مجھے پیغام دیا کہ تمہارے آپ کے نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور آپ کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردارہ ہے. یہ ہے مقام اور مرتبہ، اور وہ ہے گھر کا کام اور کاج اور تربیت. آپ اندازہ کر لیجئے. بہر کیف حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے، ہماری ماؤں بیٹیوں بہنوں کے لیے مشعل راہ ہے. ان کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے. اپنی بہو بیٹیوں کو، اپنی ماؤں بہنوں کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پڑھنے کے لیے ترغیب دیا کریں. اس سے تربیت ہوتی ہے، ان کے اندر عبادت کا ذوق پیدا ہوتا ہے، گھر کے کام کاج میں دل لگتا ہے، حیا پیدا ہوتی ہے، لحاظ پیدا ہوتا ہے، والدین کا احترام پیدا ہوتا ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا ہر پہلو ان چیزوں کی طرف رہنما ہے. اللہ